بڑا اہم اجلاس ہوا قومی اسمبلی کا اور کلاسر صاحب جو ہے وہاں پہ موجود تھے، کوسچن آور سیشن میں وہاں پہ تھے، پھر اس کے بعد پاور کمیٹی میٹنگ میں بھی آپ موجود تھے. کافی سنا ہے اجلاس میں ہنگامہ آرائی ہوئی اور نعرے بازیاں ہوئی، ہوا کیا آخر وہاں پہ؟ آج بڑا اٹ واز ڈے آف ایونٹس اور مجھے جلدی اٹھنا پڑ گیا. پہلے ہمارے دوست ہیں مرتضی اسلونگی صاحب، ان کی بک لانچنگ تھی آج یہاں پر، بڑی مطلب وار دیٹ چینج ایوری تھنگ، تو وہاں پہ گئے، ان کو سنا، اسپیکرز کو سنا. 11 بجے وہ ہونی تھی اور پھر وہاں سے کوئی 1:30 بجے وہ ختم ہوئی تو 2 بجے وہاں پہ جانا. پاور کمیٹی کا اجلاس تھا، وہاں پہ اویس لغاری صاحب، اور پھر وہ آئے. اویس لغاری صاحب کی یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے کہ ایز اے منسٹر آف انرجی یا وابڈا وغیرہ جو ہے وہ وہاں پر آتے ہیں اور پورے ان کے سینیٹرز یا قومی اسمبلی کے ارکان کے ساتھ بحث مباحثہ بڑے کول انداز میں، مطلب ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے اس ایشو کے، اس سیکٹر کے. آپ اعتراض کر سکتے ہیں، تنقید ہو سکتی ہے، لیکن وہ آتے فلی پریپیئرڈ ہیں اور کہیں پہ ان کی فمبلنگ بھی نظر نہیں آتی کہ اپنے سبجیکٹ کا ان کو نہیں پتا. آگے سے 8-10 سینیٹر تیار ہو کے بیٹھے ہوتے جنہوں نے ان کے ساتھ اپنے سینگ اڑانے ہوتے ہیں. تو بڑا اچھا ایک میچ رہتا ہے. اور اس میں محسن عزیز صاحب جو ہیں خود وہ بہت اچھے خاصے وہ ہیں، مطلب پڑھے لکھے ہیں اور ان کو بھی اپنے اس سبجیکٹ پہ گرپ ہے. پھر آج جو میچ پڑا ہوا تھا، اس سے پہلے کہ میں ذرا قومی اسمبلی پہ ہوں، وہاں بھی میں نے 2 گھنٹے گزارے ہیں. سو وہ جیسے میں نے کہا کہ آج آئی ہیڈ اے لانگ ڈے، آج کوئی میں نے 7-8 گھنٹے جو فیلڈ میں گزارے ہیں. تو اس میں ان کا جو میچ پڑ گیا تھا، وہاں خیبر پختونخوا سے جو آئے ہوئے تھے، وہاں اسپیشل اسسٹنٹ ان کے انرجی پہ سدوزئی صاحب آئی بس سے. سدوزئی صاحب کو میں نے جو دیکھا ہے، عمومی طور پر پروونشل حکومت کے کوئی اسپیشل اسسٹنٹ ہیں یا وہاں پہ کوئی آپ کے ایکسپرٹ ہیں تو منسٹر کو اتنا کنفرنٹ نہیں کرتے، چیلنج نہیں کرتے، ڈیئر نہیں کرتے. لیکن سدوزئی صاحب کو میں داد دوں گا. 2 لوگوں کو داد دینے دیں مجھے. ایک سدوزئی صاحب کو انہوں نے پورا متھا لگایا، میچ کھیلا اویس لغاری صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے خیبر پختونخوا کا بڑا کیس لڑا. بڑے عرصے بعد میں نے کسی افسر کو دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کے رائٹس کے لیے، چیزوں کے لیے افسر لڑا ہے. ایون ایٹ دا کاسٹ آف ہز جاب کہہ لیں کہ فیڈرل منسٹر جو یہ پاور کے ہیں ان کے ساتھ پورا میچ ڈالا ہے انہوں نے. وہ خیر ایک لمبی ڈیٹیل ہے کیونکہ میں نے آج اس کو پارلیمنٹ کی اس میں ڈیٹیلز میں جانا ہے. سو آج کے لیے پاور والی چیزیں تھوڑی سائڈ پہ کر دیتے. اور اسی طرح کا ایکول کریڈٹ ان کو بھی دیں منسٹر صاحب کو. اویس لغاری صاحب نے بھی ان کی باتوں کو، حالانکہ انہوں نے کئی دفعہ کنفرنٹ کیا ان کو، مینی اے ٹائمز چیلنج کیا ان کے فیکٹ فگر چیزوں کو، انہوں نے بھی افینس نہیں لیا کہ ایک اس کے جو آلریڈی نیپرا میں رہے یا پاور منسٹری میں رہے تو وہ مجھے چیلنج کر رہے ہیں، اوپنلی کر رہے ہیں، میڈیا بیٹھے میرے فیکٹ فگر چیزوں کو وہ کر رہے ہیں، یا وہ اینگری ہو جائیں یا ٹیمپر لوز کر جائیں. نو، یہ کریڈٹ بھی اویس لغاری صاحب کو دینا پڑے گا. سو اٹ واز اے مطلب اس میں محسن یہ ہو گئے عزیز صاحب، پھر وہ سدوزئی صاحب، پھر اویس لغاری صاحب اور باقی. سو اٹ واز اے بیوٹیفل ڈیبیٹ آن پاور ایشوز ایز ویل. میں اس سے انلائٹن ہوا. اس کی ڈیبیٹ میں نہیں جاتے، کل جائیں گے، بہت ساری سٹوریز وہاں پہ بھی ہیں. انلائٹن ہو کے پھر آپ اجلاس میں گئے تو اجلاس میں گئے. اچھا، وہ 4 بجے ختم ہوا یہ والا اجلاس، یہ 2 بجے سے شروع ہو کے 1 گھنٹہ تھا. میں کہا گھر تو نہیں جا سکتے، 5 بجے پارلیمنٹ کا اجلاس ہے. سو میں کیفے میں بیٹھ گیا اور کیفے کی بدترین کافی. اچھا، یہ اسپیکر اجاز صادق صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، فار گاڈ سیک اپنے کیفے، پارلیمنٹ کا کیفے جو اس کو ٹھیک کریں. لوگ آتے ہیں، مطلب وزٹر آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، مہنگا ہے. پھر اتنی بدترین گندی کافی یا چائے میں نے زندگی میں نہیں پی ہوگی. یہ اجاز صادق صاحب مہربانی فرمائیں کہ کیفے ٹھیک کریں. چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کلاسر صاحب کی، چھوٹی سی ہے، گھنٹہ ایک آپ نے ویٹ کرنا ہے، بیٹھنا ہے، تھوڑا سا کچھ چیز تو بہتر، پیسے تو دینے ہیں، سب نے دینے ہیں. نو کمنگ ٹو دا پارلیمنٹ جو اتنی بڑی میں نے تمہید باندھی اس کو آنے میں. میرا یہ خیال تھا کہ آج پی ٹی آئی کا دن تھا، ہونا چاہیے تھا، اور اتنا انہوں نے مایوس کیا ہے کم از کم کہ لگتا ہے یہ لیڈر لیس ہو گئے ہیں. ایک ہوتا ہے نا ہیڈ لیس چکن ہوتا ہے، جیسے ایک لیڈر لیس پارٹی ہو جائے، لیڈر لیس ایک کراؤڈ ہو جائے، وہی کچھ ہوتا ہے جو آج پی ٹی آئی نے کہ مثلا آج پی ٹی آئی کے پاس بہت سارے یہ ایشوز تھے. میرا یہ خیال تھا آج یہ سانس نہیں لینے دیں گے حکومت کو. یہ آئیں گے اور پریپیئرڈ ہوں گے اور حکومت کا جینا حرام کر دیں گے. حکومت سے مراد ہے جو اپوزیشن جو وہاں پہ ہوتی ہے، اور کوئی ہنگامہ کر کے نہیں کریں گے، اپنی گفتگو اور تقریروں سے کریں گے کہ آج کل ان کے پاس بہت مواد تھا جس پہ ان کو بات کرنی چاہیے. مثلا کیا کیا مواد ہے آپ کے پاس؟ سیشن شروع ہونے سے پہلے خبریں آ چکی تھیں کہ عمران خان صاحب کی وہ جداد کی نیب کا نیلامی والا نام تو تھا نا اس کا، عمران خان صاحب کا، اس میں جو نیب کی نیلامی کا لیٹر آیا یا اس کا اشتہار چھپا. بعد میں بشک آپ وہ وضاحتیں دیتے رہے. نیب جو ہے جب اشتہار اس کی اپروول کر رہے تھے، بنی گالا کا بھی ذکر تھا، 245 پتنی کنال کا بھی ذکر تھا، ساری چیزیں تھیں وہاں پہ. لیکن خیر بعد میں نیب نے کہا جناب اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود عمران خان. لیکن
انہوں نے بم شیل تو چھوڑا, انہوں نے پارٹی کو تو ڈرایا, خان صاحب کو ڈرایا. بہت سارے لوگوں نے سمجھا, جو کہ ٹھیک سمجھا, کہ جناب یہ تو بنی گالا والا جو گھر ہے خان صاحب کا آج بکنے والا ہے, آج بولی لگنے والی ہے. ملک ریاض صاحب کا کچھ دن پہلے ہم پراپرٹیز جو ہیں وہ بھی ہم دیکھ چکے تھے, سیل ہو چکے تھے. ان کے اپنے جنرل سیکرٹری نے ٹویٹ کر دیا تھا یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ یہ نیلامی ہو رہی ہے یہاں پہ, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ. اور یہ تو لہٰذا اٹ واز اے بگ بم شیل فار ٹوڈے. اتنی بڑی خبر تھی. اب آپ کو یہ ٹاپک بھی رکھنا چاہیے تھا آج قومی اسمبلی میں کہ آپ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, نمبر 1. دوسرا کیا تھا کہ آج وہاں پہ سزائیں ہوئی ہیں دوبارہ. شاہ محمود قریشی صاحب بری ہو گئے, اس میں اعجاز چودھری صاحب کو ہو گئے, یاسمین راشد کو, باقی لوگوں کو بھی کچھ بری بھی ہوئے ہیں. یہ وہ 2 بڑے ٹاپک تھے جو آغا رفیع اللہ نے آج ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, جو پیپلز پارٹی کے. کوسچن آور ہوا. اچھا, اب اسد کیسر صاحب کھڑے ہو گئے کوسچن آور میں کہ میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنی, میں بھی وہ اسی پہ بات کرنا چاہ رہے ہوں, لیکن پوائنٹ آف آرڈر کا یہ ٹائم نہیں تھا. آپ کو بعض دفعہ تھوڑا سکون کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے کہ آج ہم ایک لمبا کھیل کھیلیں گے اور لمبا حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. حکومت کو آرام سے کام, جلدی نہیں کرنی, یہ جلدی والا کام ہے نہیں. وہ کہتے ہیں جلدی کا کام آپ کے شیطان کا ہوتا ہے. اور ایک اور بھی انگلش کا محاورہ, گڈ تھنگز ہیپن ٹو دوز ہو ویٹ. ویٹ تو ہے نہیں نا, مائی وے ہائی وے. ایک تو پی ٹی آئی کو یہ لگ گیا نا جو چسکا, جو کرنے ابھی ہی کر دیں. اب اسد کیسر صاحب خود سپیکر رہے ہیں, ایاز صادق صاحب نے ان کو کہا کہ سر جب یہ کوسچن آور ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ پوائنٹ آف آرڈر نہیں لیتے ہوتے, آپ تو خود سپیکر رہے ہیں, آپ کسی کو نہیں دیتے تھے, دینا بھی نہیں چاہیے. انہوں نے نہیں, میں نے بھی بات کرنی ہے. اب سپیکر بھی اگر فالو کرنے کو تیار نہیں ہے, حکومت سمجھ رہی تھی کہ اگر ہم نے ان کو اس وقت مائک دے دیا تو پھر کوسچن آور تو کیا. ان کا خیال تھا کہ گھنٹہ ایک ان کو انگیج کریں, اس کے بعد ہم ان کو آئیں گے اور ڈیبیٹ ہوگی جو بھی یہ بات کرنا چاہتے ہیں. میرے ذہن میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب پہ, نیب پہ اور ان کے گھر پہ اور پھر سزاؤں پہ بات ہوگی اور بڑا ایجنڈا ہیوی ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کوسچن آور میں رولا ڈال دیا اور انہوں نے یہ کاپیاں پھاڑنی شروع کر دی. اب کیا تھا, یہ میرے پاس سارا یہ چیزیں ہیں, اب کاپیاں کیا پھاڑیں جو مجھے افسوس ہوئے. اب یہ کوسچن آور ہے, یہ میں لے کر آتا ہوں اور بھی لے کر آتے ہیں, سارے جاتے ہیں. یہ کاغذ ہیں سارے, ان پہ ہمارے پیسے لگے ہوئے ہیں, اس پہ آپ کا یہ ٹیکس پیئر کا اس پہ ٹیکس لگا ہوا ہے, پیسہ لگا ہوا ہے. آپ نے کوئی احتجاج کرنے ضرور کریں, اٹھیں اسپیکر آفس کے سامنے گئے اور انہوں نے ان کو پھاڑ کے انہوں نے اڑانا شروع کر دیا. اب مجھے بتائیں ان کاغذات پہ جن کو آپ کو پڑھنا چاہیے کہ اس میں جو ان کو آغا رفیع اللہ صاحب نے بات کی کہ بھائی صاحب یہ گھنٹہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا ہے, آپ لوگ اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کریں. یہ کوسچن آور میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پہ وزیروں کو, حکومت کو, ان کی انیفیشنسی, ان کی کرپشن, ان کی بیڈ گورننس ایکسپوز کی جاتی ہے. اچھا پارلیمنٹیرین جو ہے نا وہ کبھی بھی کوسچن آور کو مس نہیں کرے گا, اور اسپیشلی اپوزیشن کا جو ہے وہ مس نہیں کرے گا. انہوں نے بار بار اٹھ کے ان کو کہا, انہوں نے کہا آپ جو رولا ڈال رہے ہیں آپ حکومت کی فیور کر رہے ہیں. حکومت تو خوش ہوتی ہے, وزیر خوش ہوتے ہیں کہ یہ گھنٹہ جو ہے کوسچن آور کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا گھنٹہ ہے, اس وقت رولا پاپ کے تو نکل جاؤ تسی. انہوں نے رولا ڈال دیا اور انہوں نے یہاں پہ ساری چیزیں کی. اور آغا رفیع اللہ صاحب نے کہا کہ اس لیے شور مچا رہے ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کی جو ٹیمیں ہیں ان کی, ان ٹیموں کو انہوں نے اپنے کلپس دینے ہیں, انہوں نے سارا دن اسی پہ بھگانا ہے. آج رولا پڑ گیا, آج نعرے لاگ گئے, خان صاحب کے ہاتھ میں لاگ گئے, رہا کرو, فلاں کرو, یہ کرو. اسی وقت ہی اچھا چلیں جی آپ کر رہے ہیں, کرتے رہے, پورا گھنٹہ کریں, گھنٹے بعد پھر آئیں تقریریں کریں. یہاں پہ انہوں نے ایک پولیٹیکل بلنڈر مارا ہے جو میں سمجھوں گا. اگر آپ نے بریک نہیں لینی تو بریک لینی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو بریک لے لیں. میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ میں مطلب مجھے کتنے 2002 سے کور کر رہا ہوں, ہم نے بڑے بڑے یہاں اجلاس دیکھے ہیں, اسٹریٹجیز دیکھی, تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ نے اتنا بڑا بلنڈر مارا ہے انہوں نے اس میں ڈیورنگ اس میں کوسچن آور. اس پہ میں ذرا بات کروں گا کیا بلنڈر مارا. اور پلس شیر افضل مروت جو ہے اسٹرینجلی وہ اس احتجاج میں شریک نہیں, وہ اکیلے بیٹھے رہے تھے وہ وہاں پہ. یس, شیر افضل مروت صاحب تھے, انہوں نے کوسچن آور میں حصہ لیا, ان کے سوالات تھے, انہوں نے کھڑے ہو کے پڑھے بھی صحیح, اس شور شرابے میں انہوں نے ان کے جوابات بھی ان سے لیے. شیر افضل نے کیوں اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا؟ نو نہیں, بالکل نہیں کیا, احتجاج کا حصہ نہیں تھا. ہی ایکٹڈ لائک اے گڈ پارلیمنٹیرین. سو یہ ذرا واپس ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے ان کی آج والی, اتنا بڑا ان کے پاس مواد تھا, انہوں نے ضائع کیسے کیا. ذرا بریک کے بعد